رسول آ کے لوگوں کو خبردار کر دیں کہ یہ دن آنا ہے اور اللہ نے آپ سے یہ پوچھنا ہے۔ یہ گواہی ہے جو رسول دیتے ہیں اللہ کی طرف سے لوگوں کے سامنے۔ اس کو اگر سمجھنا ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کرنے کے بعد جو آخری آپ نے بڑا خطبہ ارشاد فرمایا، وہ ہمارے ہاں حجۃ الوداع کے خطبے کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہاں آپ نے لوگوں سے پوچھا، اے لوگو، کیا اللہ کی بات میں نے تم تک پہنچا دی؟ الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ اور 1.25 لاکھ کے لگ بھگ جو مجمع تھا اس نے جواب دیا، انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ اے اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے برائی کے پردے چاک کر دیے، حقیقت واشگاف کر دی، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اب یہ گواہی لینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، انگلی اٹھائی اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ کو خطاب کیا، اللہم اشہد، اے اللہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس پر تو گواہ بن جا، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ اللہ کو گواہ بنایا، کیوں؟ آخرت میں اللہ محمد الرسول اللہ سے پہلے پوچھے گا کہ جو میں نے پیغام آپ تک پہنچایا تھا وہ ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا یا نہیں پہنچایا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینا ہے کہ ہاں میں نے پہنچا دیا۔ تو جن کو پہنچانا تھا جب ان سے جواب لیا تو اللہ کو گواہ بنا لیا کہ اللہ گواہ رہنا، یہ مان رہے ہیں کہ تیرا کام میں نے پورا کر دیا، جس مشن کے لیے تو نے مجھے بھیجا تھا وہ میں نے مکمل کر دیا۔ اب یہاں سے اگلی منزل شروع ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب جو موجود ہیں اس پر ذمہ داری ہے کہ پہنچائے ان تک کہ جن تک نہیں پہنچا۔ عرب کے لوگوں تک میں نے پہنچا دیا، ایرانیوں تک کون پہنچائے گا؟ رومیوں تک کون پہنچائے گا؟ ہندوستان تک کون پہنچائے گا؟ باقی دنیا تک کون پہنچائے گا؟ یہ ذمہ داری ہے امت کی۔ اس بات کو قرآن نے بیان کیا، کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اسی طرح مسلمانوں ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ بن جائیں، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تاکہ تم تمام انسانوں کے اوپر گواہ بن جاؤ۔ جو شخص یہ گواہی دیتے ہوئے دنیا سے جائے، قولی بھی عملی بھی، زبانی کہتا ہو کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، محمد الرسول اللہ کو اللہ کا آخری رسول مانتا ہوں، یہ زبانی گواہی ہے، اور اس کا عمل اس گواہی کا مصداق ہو، کامل نمونہ ہو اس گواہی کا، وہ لا الہ کے خلاف جانے والا نہ ہو، محمد الرسول اللہ کی سنت سے ہٹ کر چلنے والا نہ ہو، اس کا یہ عمل باقی لوگوں کے اوپر گواہی ہے۔ ایک ایسا شخص تمہارے درمیان اگر موجود ہے تو آخرت میں تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، وہ فلاں بندے کا نہیں پتہ تھا، اس کا عمل تم نے نہیں دیکھا تھا، اس کی گواہی تم نے نہیں دیکھی تھی، اس کی موجودگی ہی ایک گواہی ہے۔ یہ ہے کہ جو ذمہ داری امت پر اللہ تعالیٰ نے لگائی، امت جب تک اس ذمہ داری کو ادا کرتی رہی، اللہ کی مدد امت کے ساتھ رہی، اور جب امت نے اس ذمہ داری کو بحیثیت مجموعی ترک کیا تو اس کے بعد اللہ کی مدد بھی آہستہ آہستہ اٹھتی چلی گئی۔ صرف آج جو دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے اصل سبب اس ذمہ داری کو ترک کرنا ہے، جس وجہ سے اللہ نے امت سے اپنا دست شفقت ہٹا دیا ہے۔ اب آ جائیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی دی، تو وہ اس کو ہم کیوں کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد؟ تو اب سمجھ لیجئے اصل اسلام کیا ہے۔ ابھی ہم قربانی کی عید کر کے فارغ ہوئے نا، یہ جو قربانی کی عید ہے اس میں پیغام کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک خواب آئی باپ کو کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو۔ باپ بیٹے سے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، میں تو کرنے کے لیے راضی ہوں، تم بھی تیار ہو کہ نہیں ہو؟ بیٹا کہتا ہے ابا جی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، ففعل بما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، میں رکاوٹ نہیں ڈالتا، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب دونوں نے یہ اسلام قبول کر لیا، باپ قربان کرنے پر تیار ہو گیا، بیٹا قربان ہونے پر تیار ہو گیا، یہ اسلام ہے۔ اپنا سب کچھ اسلام کی راہ میں لٹا دو،
اپنا سب کچھ اسلام کی راہ میں کھپا دو، گواہی یہ دینی ہے۔ اب اس گواہی کو ایک اور طرح سمجھیے، آج کل جو ہے نا برسات کا موسم ہے، رات کو جہاں پہ لائٹ جلتی ہے، اسٹریٹ لائٹ، آپ جب صبح وہاں سے گزرتے ہیں تو نیچے کافی کچھ کیڑے مکوڑے پروانے مرے پڑے ہوتے ہیں یا نہیں مرے پڑے ہوتے ہیں؟ آپ اگر اوپر نہ بھی دیکھیں نا، نیچے ہی دیکھ رہے ہوں، یہ نیچے مرے ہوئے پروانے گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ اوپر لائٹ تھی جس پر رات کو پروانے مرے ہیں۔ جب کوئی شخص اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، اصل اسلام یہی ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ علامہ اقبال نے اس مضمون کو باندھا ہے، مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر۔ یہ جو بندگی ہے، عبادت ہے، سجدہ ہے، تلاوت ہے، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جو فرشتے بھی اس پر موجود ہیں، تو یہ مقام بندگی ہے۔ لیکن اس سے اوپر ایک مقام ہے، وہ عشق کا مقام ہے، محبت کے جنون کا مقام ہے۔ ز نوری سجدہ می خائی ز خاکی بے شزاں خائی، اگر ان نوریوں سے، فرشتوں سے مجھے سجدے چاہیے تو یہ جو خاکی میں نے بنائے ہیں ان سے سجدے بھی چاہیے ہیں، لیکن اس سے زیادہ بھی چاہیے۔ چنا خود را نگہداری بائیں بے نیازی، ہاں وہ ایک بے نیاز ذات ہے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے، اسے کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کسی کو معلوم ہی نہیں کہ وہ بھی کوئی ہستی ہے، لوگ اپنے دھندوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خائی، جو اس کے دوست ہیں، جو اس کے محبوب ہیں، جو اس سے محبت کرتے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس کے وجود کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اصل اسلام کیا ہوا؟ اللہ پر اپنی جان نچھاور کر دینا ہے، اللہ کے دین پر اپنی جان نچھاور کر دینا ہے۔ ہماری حکمت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ گھر بچا لینا، جان بچا لینا، عزت بچا لینا، مال بچا لینا، کاروبار بچا لینا، کیریئر بچا لینا، نوکری بچا لینا، تعلق بچا لینا۔ جو آپ نے بچا لیا، ہم کہتے ہیں یہ بڑا سیانہ بندہ ہے، اس نے سانپ بھی مار لیا، لاٹھی بھی ٹوٹنے سے بچا لی۔ اصل اسلام کیا ہے؟ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اب آپ سوچیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جان ہتھیلی پہ لے کے نکلے یا نہیں نکلے؟ جب قریش کا ایک بڑا وفد حضرت ابو طالب کے پاس گیا کہ آپ یہ جو اپنے بھتیجے کی پشت پناہی کر رہے ہیں، پروٹیکشن دے رہے ہیں، آپ اس سے ہاتھ اٹھا لیجئے، ہمیں اس سے دو دو ہاتھ کرنے دیجئے۔ تو ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فرمائی کہ دیکھیں بھتیجے، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں اٹھا نہ سکوں، یعنی کمپرومائز کر لو، تھوڑا ہاتھ کھولا رکھو۔ یہ اب پورے قبیلے کے خلاف آ رہے ہیں، ہم آئسولیٹ ہونے جا رہے ہیں، تو مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں اٹھا نہ سکتا ہوں۔ جواب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ کیا ہیں کہ چاچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند رکھ لیں تو میں تب بھی وہ کام نہیں چھوڑوں گا جس پر اللہ نے مجھے مامور کیا ہے۔ یا تو میں اس کام میں سرخرو ہوں گا اور کامیاب ہوں گا، یا اسی کام میں اپنی جان گھول دوں گا، لگا دوں گا، کھپا دوں گا۔ یہ وہی حضرت اسماعیل والی بات ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ گویا آپ نے اپنی طرف سے تو کوئی دریغ نہیں کی، کوئی کسر نہیں چھوڑی، باقی اللہ بچا لے۔ جیسے اللہ نے اسماعیل کو بھی بچا لیا، اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھی بچا لیا۔ بات تو بنی نا، قتل کے فیصلے تو ہوئے نا، تلواریں تو نکلی، ایک دفعہ نہیں کئی بار نکلی، پتھر پڑے، دندان مبارک شہید ہوئے، گھر پر حملے ہوئے، اللہ نے بچانا تھا بچا لیا۔ لیکن یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جان دی، قربان ہوئے، باقاعدہ ہوئے، اور انہیں بھی نظر آتا تھا کہ رستہ تو کوئی نہیں، وہ بھی اگر کمپرومائزڈ ہو جاتے تو جان بچا سکتے تھے، باقیوں کی طرح وہ بھی اگر سرنڈر کر جاتے
تو وہ بھی جان بچا سکتے تھے، وہ بھی گھر بچا سکتے تھے، وہ بھی رشتہ دار بتا سکتے تھے، وہ بھی تعلقات استوار کر سکتے تھے، ان کے وظیفے بھی جاری ہو سکتے تھے، انہیں پروٹوکول مل سکتا تھا، وہ وی آئی پی زندگی بسر کر سکتے تھے، انہیں حضرت جی کہا جاتا، وہ سید تھے، سید مانا جاتا، صرف انہوں نے مخالفت نہیں کرنی تھی، صرف مخالفت نہیں کرنی۔ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، یہ باتیں عام نہیں ہیں۔ یزید کی بیعت کرنا لازم نہیں تھا، آپ نے حضرت معاویہ کے دور میں بھی نہیں کی تھی، یزید کی بیعت نہیں کی، ولی عہدی کی بیعت بھی نہیں کی تھی، یزید جب خلیفہ بن گیا تب بھی اس کی بیعت نہیں کی تھی، آپ زندہ تھے، آپ پر کسی نے حملہ نہیں کیا تھا، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، وظیفے بھی نہیں بند ہوئے تھے۔ معاملہ تو تب ہوا نا کہ جب آپ نکلے ہیں، جب آپ نے چیلنج کیا ہے، جب آپ نے اپنے جو ہے نا مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے اہل کوفہ کی بیعت لینے کے لیے، تو آپ اگر چیلنج نہ کرتے تو یزید جو ہے وہ سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے تیار تھا۔ تو چیلنج کیوں کیا؟ ہم کہتے ہیں، یا ہم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں اپنے حق کے لیے کیا۔ یہ حضرت حسین کی توہین ہے، اپنے حق کے لیے نہیں کیا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ کہ میرا حق ہے کہ میں خلیفہ بنوں۔ اصل بات کیا ہے؟ یہ خلافت حق ہے امت کا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امانت جو امت کے سپرد کر کے گئے تھے، اس کے اوپر کسی خاندان کی اجارہ داری جو ہے یہ امت کے حق پر ڈاکہ ہے۔ یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر اس وقت کسی خاندان کی اجارہ داری امت کے حق پر ڈاکہ تھا تو آج بھی ڈاکہ ہے۔ کسی ادارے کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ امت کا یہ حق سلب کر لے، کسی گروہ کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ امت کا یہ حق سلب کر کے اپنے پاس جو ہے محصور کر لے، وہ علم کے نام پر ہو، تقوی کے نام پہ ہو، تقدس کے نام پر ہو، قربانی کے نام پر ہو، کسی مخصوص گروہ کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا، یہ امت کا حق ہے۔ اس کے خواص اور ان کے عامین سب کا حق ہے۔ اللہ کے رسول کے بعد یہ شہادت حق کی ذمہ داری بھی امت پر ہے، اور یہ خلافت کی امانت بھی امت کی ہے، اس کے پاس ہے، یہ کسی گروہ کی نہیں ہے۔ یہ نقطہ سمجھنا بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، نہ کسی خاندان کی، نہ کسی گروہ کی، نہ بنو امیہ کی، نہ بنو ہاشم کی، نہ سیدوں کی، نہ غیر سیدوں کی، یہ جھگڑا ہی فضول ہے۔ اصل میں یہ چیز ہے امت کی۔ اگر کہیں پہ حق تلف ہوا ہے تو امت کا ہوا ہے، اور اس سے نقصان کیا ہوا؟ عدل کے خلاف ہے اور ظلم ہے۔ ایک حق اللہ نے سب کا رکھا ہے، وہ حق ایک مخصوص گروہ اگر لے لے، ایک مخصوص خاندان لے لے، ظلم ہے یا نہیں ہے؟ یہ ظلم ہے۔ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ظلم نہیں ختم ہو سکا، لیکن اپنی قربانی سے اسلام زندہ کیا کہ اصل اسلام کیا ہے؟ اپنا آپ اللہ کے لیے قربان کر دینا، نچھاور کر دینا، اپنی جان لگا دینا اور کھپا دینا۔ اس سے بندہ اللہ کی نظر میں محبوب تر بنتا ہے کہ یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، یہ کر کے دکھا دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا اسلام زندہ ہوا کربلا کے بعد، اور ہر کربلا کے بعد زندہ ہوتا ہے۔ اب آ جائیں آج کے حالات میں، ایک چیز سوچیں، ہم یہاں پہ مجلس سجا لیتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دکھ بیان کرتے ہیں، اس پہ روتے بھی ہیں، آؤ بقا بھی کرتے ہیں، اور دل و جان سے کرتے ہیں، مکاری سے نہیں کرتے، اداکاری سے نہیں کرتے، دل و جان سے کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم آج کے یزیدوں کو پہچانیں، آج کے ظالموں کو پہچانیں، اور ان کے مقابلے میں حسینی کردار کو اپنائیں۔ مجھے بتائیں عملی تبدیلی کس سے آئے گی؟ فرق کس سے پڑتا ہے؟ ہماری مجلس سے فرق پڑتا ہے، یا ہم اگر وہ کردار اپنائیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا تھا تو اس سے فرق پڑے گا؟ یہ جو امت کی بگڑی ہے یہ کس سے بنے گی؟ رونے سے بنے گی، دعائیں کرنے سے بنے گی، اے اللہ دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑیں اس سے بنے گی، یا عمل سے زندگی بنے گی؟ اگر ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ طرز عمل اختیار کر کے یزیدیوں کے خلاف اعلان بغاوت نہیں کرتے تو ہم کیسے حسینی ہوئے؟ پھر تو کوئی حضرت حسین کی سیرت کو ہم نے درخور اعتنا نہیں جانا، پھر ہم نے کسی معنی میں بھی اس اسلام کو زندہ کرنے کے لیے کوئی قدم بھی نہیں اٹھایا۔
اور اسلام کو زندہ کرنے کے لیے قدم اٹھانا بھی کتنا مبارک ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاءہ الموت، جسے موت آئی، وہو یطلب العلم، اور وہ طالب علم تھا، ابھی وہ کچھ نہیں تھا، طالب علم تھا، علم حاصل کر رہا تھا، لیکن علم حاصل کرنے کے پیچھے نیت کیا تھی؟ ٹیوشن پڑھاؤں گا، دولت کماؤں گا؟ نہیں، یہ نیت نہیں تھی۔ لیحیی بہ الاسلام، یہ علم حاصل کر کے میں اسلام کو زندہ کروں گا۔ مرحلہ نہیں آیا، پہلے ہی مر گیا۔ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةً وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ، اس شخص کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں ایک درجے کا فرق ہوگا۔ دیکھیں نا، شہادت ہے یہ، جو کام نبی کرنے کے لیے آئے تھے، اسلام کو زندہ کرنے آئے تھے، وہی اسلام زندہ کرنا اس کا مقصود ہے۔ اس کام کے لیے یہ کھڑا ہو گیا، موقع نہیں آیا، پہلے مر گیا، بس ایک درجے کا فرق رہ گیا۔ مسافر اسی رستے کا ہے جس رستے کے مسافر نبی تھے۔ اب اس معاملے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جان دی، باقاعدہ اسی مشن پر دی۔ وہ درجہ تو جو ہے سو ہے، اسی لیے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں اس طرح جان دے دے اسے مردہ نہیں سمجھنا۔ آپ سمجھتے ہو مر گیا، وہ مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، بل احیاء، زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال اور بھی ہے، وہ بھی ایک عام بندے کی ہے، نبی کی مثال نہیں ہے، عام بندے کی مثال ہے، اور سورہ یاسین میں آئی ہے۔ سورہ یاسین میں آتا ہے کہ 3 لوگ گئے، پہلے 2 گئے اللہ کی طرف سے پیغامبر کسی بستی والوں کو سمجھانے کے لیے، بستی والے نہیں مانے، پھر تیسرے کو بھیجا، فَعَزَّزْنَاهَا بِثَالِثٍ، ان 2 کو پھر تیسرے سے مدد دی، اور تینوں نے مل کے انہیں دعوت دی قوم کو۔ قوم نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو نہیں مانتے، اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، ہم آپ کو نحوست والا پاتے ہیں، جب سے آپ آئے ہو ہمارے اوپر مصیبتیں ہی آ رہی ہیں، ہم آپ کو نہیں مانتے۔ ایک شخص بہت دور سے دوڑتا ہوا آیا، شہر کے باہر سے دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے آ کے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو یہ لوگ نہ کوئی تم سے تاوان مانگتے ہیں، نہ اجرت مانگتے ہیں، کچھ بھی نہیں، یہ اللہ کی طرف تمہیں پکار رہے ہیں، ان کی بات کو مانو۔ اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ان کی بات کو نہ مانوں اور میں رحمان کا انکار کروں، اور اگر میرا رحمان مخالف ہو جائے تو تم سب بھی میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، تو میں تو ان کی بات کو مانتا ہوں۔ اس ایک آدمی نے ان کی بات کی تصدیق کی، باقی پورے گاؤں والوں نے انکار کر دیا، اور اس کی تصدیق پر وہ اتنے غصہ ہوئے کہ اس کو قتل کر دیا۔ جو ہی اسے قتل کیا، قرآن کے الفاظ ہیں قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا جنت چلے جاؤ۔ کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی برزخ کی زندگی نہیں، کوئی بیچ میں آڑ نہیں، ادھر سانس نکلی ادھر اسے حکم ہوا کہ جنت چلے جاؤ، قیل ادخل الجنہ۔ اچھا، صرف جنت چلا نہیں گیا، پیچھے کا منظر بھی اس کے سامنے ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، سورہ آل عمران میں ایسے الفاظ ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے پسماندگان کے بارے میں بھی اللہ سے جو ہے نا وہ پوچھتا ہے کہ ان کا کیا بنے گا۔ تو ظاہر ہے پیچھے جو رہ گئے، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، وہ کسی کو کماؤ پوت تھا، تو گھر کے اندر کورام مچا ہوا ہے، لوگ رو رہے ہوں گے، تو وہ منظر اس کے سامنے ہے۔ تو وہ جنت سے بات کہتا ہے، اللہ نے اس بات کو بھی نقل کیا، قال یا لیت قومی یعلمون، وہ کہتا ہے کاش میرے گھر والوں کو پتہ لگ جائے، بما غفر علی ربی، جو میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والے لوگوں میں شامل کر دیا ہے۔ اب ذرا ان باتوں کو جوڑے نا، مطلب کیا ہے؟ وہ رو رہے ہیں تو روئیں نہ، وہ رو رہے ہیں تو خوش ہو جائیں۔ جو میرا مقام بن گیا ہے، جو مجھے عزت مل گئی ہے، جو مجھے حیثیت حاصل ہو گئی ہے، جو میرا سٹیٹس ہے، اگر میرے گھر والوں کو پتہ لگ جائے تو بجائے رونے کے خوشیاں منانا شروع کر دیں۔ وہی بات اللہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو مردہ نہ سمجھو۔ تو اس کی ایک عملی شکل میں نے آپ کے سامنے سورہ یاسین سے پیش کر دی کہ ان کے سامنے وہ سارا منظر ہوتا ہے جو ہم کچھ کر رہے ہیں، اللہ دکھاتا ہے ان کو، اور وہ افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا رتبہ دے دیا، اور یہ رو رہے ہیں اور یہ افسوس کر رہے ہیں، انہیں تو خوشیاں منانی چاہیے۔ اب اس اعتبار سے دیکھیں تو پوری دنیا میں آج اگر مسلمان بظاہر دیکھیں نا، نقصان ہو رہا ہے، قتل ہو رہے ہیں، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، تو اصل میں جس کے اندر کوئی نیکی کی رمق ہوتی ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ یہ مقام دیتا ہے۔ جو بالکل جسے ہم کہتے ہیں دھویا ہوا ہوتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ بالکل جس سے ناراض ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی نیشنلٹی اس کو دے دیتا ہے،
کہ جہاں کہیں خطرہ ہو جلدی سے جہاز پر چڑھ کے بھاگ جانا، جلدی سے بھاگ جانا، مجھے تمہارا یہ ناپاک وجود شہادت کے راستے میں قبول نہیں ہے، دفع ہونا، ادھر سے نکل جانا جہاں خطرہ ہو۔ یہ مرتبہ تو ان کو ملتا ہے جو جن کے اندر کوئی نیکی کی رمق ہوتی ہے، کوئی ایمان کا قطرہ ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ یہ خوش نصیبی عطا کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان کے جسم کے ٹکڑے ہوں، اللہ کی راہ میں وہ شہید کیے جائیں، اللہ کی راہ میں وہ قتل کیے جائیں۔ اور ایک بات سوچئے، جس دین کی خاطر نواسہ رسول جان دے دیتے ہیں، جس دین کی خاطر محمد الرسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، جس دین کی خاطر محمد الرسول اللہ پہ پتھراؤ ہوتا ہے، جس دین کی خاطر حضرت حمزہ شہید کیے جاتے ہیں، ان کا کلیجہ چبایا جاتا ہے، اس دین کی خاطر ہمیں نہ گالی پڑے، نہ کوئی تان کرے، نہ کوئی ہمیں جو ہے نا وہ کوئی بری بات برداشت کرنی پڑے، نہ کوئی ہڈی ٹوٹے، تو ہم زیادہ بہتر مسلمان ہیں یا وہ زیادہ بہتر مسلمان تھے؟ ریجیکٹڈ کون ہے؟ ریجیکٹڈ وہ ہیں کہ جس کی قربانیاں رنگ لا رہی ہوں، یا وہ ہیں کہ جس سے قربانی ڈیمانڈ ہی نہ کی جا رہی؟ مجھے آپ کی سروسز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کے بارے میں تو ریٹن آن دا وال ہے کہ آپ کا ناخن بھی نہیں کٹے گا اس راستے میں، آپ کا پسینے کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلے گا اس راستے میں۔ اگر یہ فیصلہ ہے تو یہ خیر کا فیصلہ ہے یا شر کا فیصلہ ہے؟ یہ محبت کا فیصلہ ہے یا ناراضگی کا فیصلہ ہے؟ تو اگر میری قربانی نہیں لگ رہی اس راستے میں، مجھے کوئی گزند نہیں پہنچ رہی، اگر مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی، اگر مجھے کوئی اندیشہ نہیں لائق ہو رہا، تو اللہ کے اعتبار سے تو میں ریجیکٹڈ ہوں۔ اور اگر اس راستے میں کوئی قربانیاں آ رہی ہیں، کوئی تکلیفیں آ رہی ہیں، کوئی خطرات ہیں، کوئی خوف کی کیفیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو صراط مستقیم پر ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، یہ خوشیاں منانے کی بات ہے۔ اب یہ دیکھیں نقطہ نظر کا فرق، بالکل الٹی بات ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بچ گئے تو اللہ ہم سے راضی ہے، دیکھیں میں نقصان سے بچ گیا ہوں۔ اس قرآن کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو نقصان ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے راستے کے لیے چنا ہوا ہے۔ تو جان دینے سے پتہ یہ لگا کہ یہ مقبول لوگ ہوتے ہیں، پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، جن کی اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں جانیں قبول کرتا ہے، اور جن کی بچ جاتی ہیں وہ پسندیدہ نہیں ہیں، اللہ یہ کہ ان کی ساری زندگی اسی راستے پہ لگی ہو، انہوں نے اپنے آپ کو جھونک دیا ہو، کوئی کسر نہ چھوڑی ہو، اللہ نے پھر بھی بچا لیا، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن جس نے خود اللہ کی راہ سے ہٹ گیا صرف جان بچانے کے لیے، مال بچانے کے لیے، نوکری بچانے کے لیے، تعلقات بچانے کے لیے، تو یہی تو ارتداد باطنی ہے، یہی تو نفاق ہے، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ۔ اس اعتبار سے جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا، تو خاص طور پہ 9/11 کے بعد ہم نے جو قومی سطح پہ پالیسی بنائی ہے نا، وہ جان بچانے کی پالیسی ہے، جان لگانے کی پالیسی ہے۔ اس سے پہلے ہماری پالیسی جان لگانے کی تھی۔ لوگ پاگل کہتے تھے، ٹھیک ہے، لوگ اپنی سوچ کے مطابق پاگل کہتے تھے، لیکن یہ کہ اللہ کی مدد تو ہمارے ساتھ آ ہی جاتی تھی نا، کسی ہمیں عزت تو کچھ نہ کچھ تو حاصل تھی۔ لیکن جب ہم خود حکیم بنے، ہم نے کہا نہیں، جان نہیں لگانی، بچانا ہے، تو بچ تو گئے۔ اس کے بعد عزت نام کی کہیں کوئی شے باقی بچی، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ عزت میں اضافہ ہو رہا ہے یا ذلت میں اضافہ ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے ملک کے اعتبار سے، اور حالات ہیں کہ دگرگوں سے دگرگوں ہوتے چلے جا رہے ہیں، پسپائی سے پسپائی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہم انتشار کی طرف دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ مہنگائی کا طوفان ہے، تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ لاٹھی براہ راست تو سر پہ نہیں مارتا نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا دیتا ہے، خدا یوں بھی گناہوں کی سزا دیتا ہے، بانٹ کر قوم کو گروہوں میں لڑا دیتا ہے۔ آسمانی سے عذاب نازل نہیں ہوتے، آدمی کو بھی ملک الموت بنا دیتا ہے۔ سب سے بڑا اللہ کا عذاب جو ہے آپس کا انتشار ہے، نا اتفاقی ہے، اتحاد اور اتفاق میں دراڑ پڑنا ہے۔ اور سب سے بڑی اللہ کی رحمت باہمی محبت اور اتفاق و اتحاد ہے۔ تو ہم اتفاق اور اتحاد سے رہ رہے ہیں یا انتشار کی کیفیت میں رہ رہے ہیں؟ اسی سے سمجھ لیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی میں اس دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس میں قربانی ہے، جس میں ایثار ہے، جس میں اپنا حق چھوڑنا ہے بلکہ اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ ان صلاتی
و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جیسے میری قربانی اور نماز اللہ کے لیے ہے، ایسے ہی میرا جینا اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ پھر دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے۔ تو یہ بہرحال یہ جرم کتنا بڑا ہے، صرف اس کو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب یہودیوں نے اس کی خلاف ورزی کی، ان کے ایک گروہ نے، ایک طبقے نے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل بندر بنا دیا، اور خلاف ورزی براہ راست نہیں کی تھی، ہیلا کر کے کی تھی، کوئی نہ کوئی اس کے اندر جو ہے نا کور رکھ کے کی تھی۔ ایک ہوتے ہیں نا بالکل گستاخی اور بالکل ہی جو ہے نا وہ صاف انکار، ایسا نہیں کیا۔ ایک ہوتا ہے ہیلا کر کے انکار کرنا، تو وہ ہیلا کر کے کیا تھا، اس پر اللہ اتنا غصہ ہوا کہ ان کو ذلیل بندر بنا کے رکھ دیا۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی آپ کو کہ یہ جمعے کا ہی دن تھا ابراہیم علیہ السلام کے دین میں، یہ بعد والوں نے اس سے انحراف کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پوری جو ہے نا اسلام پر لے کے آنے والے تھے، لہذا جمعے کے دن کو بھی آپ نے دوبارہ جاری فرمایا، وگرنہ یہ متروک ہو چکا ہوا تھا۔ ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسرا فرق کیا ہو گیا، ان کے لیے پورے دن کاروبار دنیا حرام تھا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑا سا وقت جو نماز جمعے کا ہے، آذان سے لے کے نماز ختم ہونے تک، اس کو جو ہے نا حرام رکھا ہوا ہے، اس میں کوئی کاروبار دنیا نہیں ہو سکتا۔ اس میں ایک چھوٹا سا اختلاف ہے، پہلی آذان سے یا دوسری آذان سے، میں اس میں نہیں پڑھتا، میں صرف آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ البتہ پسندیدہ یہ ہے کہ جمعے کے دن کوئی خاص طور پہ اس کا جو پہلا حصہ ہے، فجر سے لے کے نماز جمعہ کی ادائیگی تک، کوشش کی جائے کہ کوئی کام نہ رکھا جائے سامنے، کوئی اضافی اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے نا، جی آپ فارغ ہیں، چلیں جی آج میرا کوئی کام نہیں ہے، یہ کام کر لیں گے، تو جمعے کے دن کو اس کام کے لیے نہ رکھیں۔ اگر آپ فارغ ہیں تو اسے دین کی عبادت اور اللہ سے لو لگانے کے لیے رکھیں۔ بہت سارے کام ہیں، آپ نے صفائی کرنی ہے، جسم کی صفائی کرنی ہے، نہانا ہے، نئے کپڑے پہننے ہیں، یہ کام ہے۔ پھر یہ کہ اس دن جو ہے نا آپ نے سورہ کہف پڑھنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اضافی درود پڑھنا ہے۔ یہ جو پہلا حصہ ہے، اگر اس کو آپ اس کے لیے خالص رکھیں گے تو یہ زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ مجبوری ہے، کوئی کسی کو کام کیے بغیر گزارا نہیں، کام کرے گا تو شام کو کھائے گا یا بچوں کو کھلائے گا، تو گنجائش اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں یعنی ایک چھٹی کا مطالبہ تو کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کئی خباستیں چلی آتی ہیں۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ چھٹی اگر اتوار کی بجائے جمعے کے دن ہو تو مسئلے کیا آتے ہیں، ساری شادیاں منتقل ہو جاتی ہیں جمعے پر، کیونکہ چھٹی جمعے کو ہے۔ تو ملازمت میں تو چلیں، وہ کام سے جان چھوڑانے کے لیے بھی بندہ کہتا ہے میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، شادی میں تو کہتے ہیں میں مصروف ہوں، جمعہ پڑھنے کیسے آؤں؟ تو وہ یعنی وہ چھٹی سے زیادہ بری بات یہ بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ میچ سارے جمعے کو ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگ چھٹی پہ ہوں گے تو میچ دیکھنے آئیں گے، لہذا پی سی بھی وہ بھی جو ہے نا میچ سارے با اہتمام بتکلف جمعے کے دن رکھے گا کہ چھٹی ہونی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو جمعے کی چھٹی والا سوچ بہت اچھی ہے۔ دیکھیں اب یہ ہوتا ہے، سوچ کیا ہے کہ لوگوں کو کام نہ ہو، وہ جمعے کی روح کو پورا کریں، اور ان کا جو ہے نا صبح سے لے کے دن لگائیں، صرف کریں، تیار ہوں، اور مسجد میں جلدی آ جائیں، آ کے تلاوت کریں، نفل پڑھیں، ٹھیک ہے، واعظ سنیں، سوچ کے۔ لیکن ہوتا کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو جب یہ ہو رہا ہو تو پھر اس سے بہتر ہے کہ اتوار کو کر لو یہ سارا کچھ، جمعے کو جو ہے نا کم از کم اس کی حرمت تو نہ پامال کرو۔ تو ایک بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں رہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو فرصت دے تو کوشش کر کے جمعے کے دن کو عبادت ہی کے لیے مخصوص رکھنا چاہیے، خاص طور پر اس کے پہلے حصے کو، بجائے دوسرے کسی مصروفیت میں الجھنے کے۔ البتہ یہ کہ جب جمعہ ادا ہو چکے تو اس کے بعد تو قرآن مجید نے اجازت دی ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو وہ ہمارے ہاں یہ بھی الٹی گنگا بہتی ہے کہ جو لوگ چھٹی بھی کرتے ہیں نا، خاص طور پہ کاروباری لوگ، پہلے حصے میں دکان کھولتے ہیں، جمعہ پڑھ کے کہتے ہیں آج جمعے کا، اس کے بعد چھٹی ہے۔ تو یہاں ترتیب الٹی ہے، پہلے حصے کو جو ہے اس طرف جو ہے نا آپ مخصوص رکھیں عبادت کے لیے، اور جب نماز ادا کر چکے ہیں تو جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس میں کوئی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اب اللہ کا فضل جا کے تلاش کرو، اس کی چھوٹ دی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک چیز تو یہ آ گئی کہ جمعے کے جو آداب ہیں وہ کیا ہیں۔ اس میں ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے جو پہلے حصے میں آ گیا اس کو جو ہے نا اتنا بڑا ثواب ملے گا، آخری حصے میں بس انڈا باقی بچ جاتا ہے۔
وہ جو جب آخری اذان ہو گئی اور امام خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا، رجسٹر بند ہو گیا، جبریل جو بھی فرشتے موجود تھے انہوں نے رجسٹر بند کر دیا، وہ تو جب بند ہو گیا تو پھر تو کچھ ثواب نہیں لکھا جائے گا، کم یہاں یہ ہوگا کہ چلے نماز ادا ہو گئی، گناہ نہیں ہوا، وگرنہ یہ کہ جو آپ نے اونٹ لینا تھا وہ تو پہلے حصے میں آنے کے نتیجے میں آپ کو ملنا تھا۔ یہ ترغیب دی گئی ہے، حرام نہیں کیا گیا۔ حرام میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو ہے نا اس ایک خاص جو چھوٹا سا وقت ہے وہ رکھا گیا، کاروبار دنیا، تو ہمیں رعایت دی گئی ہے، سہولت دی گئی ہے، آسانی پیدا کی گئی ہے، مشکل نہیں رکھا گیا ہے۔ اب آئیں کہ اس کا مفاد کیا ہے۔ ایک مفاد میں نے آپ کو بتا دیا، وہ یہ ہے کہ جس نے آپ کو وہ بات سنانی ہے اس کے لیے آسانی ہو جائے، جس کے ذمہ تھا تذکیر۔ لیکن اس تذکیر کی ضرورت کیوں ہے؟ ہر ہفتے تذکیر، ہر ہفتے یاد دہانی، ہر ہفتے جو ہے نا وہ خطبہ سنو، کیا ضرورت ہے اس کی؟ اللہ کے احکام میں ایک دفعہ سیکھ لیے بس جاؤ۔ آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ آ گیا، کہانی ختم، جاؤ اب پڑھا کرو۔ آپ نے سیکھ لیے، آپ نے روزہ رکھنے کے احکام سیکھ لیے، جاؤ اب کیا کرو۔ یہ ہر جمعہ اس کے لیے جو ہے نا جانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ یہ بات سمجھ لیں کہ دین جو ہے نا، جب ہم دین کی بات کریں گے، اسی لیے یتلو علیہم آیاتہ ہی ہے، ویزکیہم بھی ہے، تو وہ جو احکام کی تعلیم ہے وہ تو ایک دفعہ سیکھ کے بندہ سیکھ لیتا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ یاد کر لی، یاد ہو گئی۔ آپ نے جان لیا کہ جی فجر کی 2 سنتیں ہیں، 2 فرض ہیں، آپ کو پتہ لگ گیا، پہلی رکعت میں یہ اس طرح پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں اس طرح، سب پتہ لگ گیا، ٹھیک ہے، وہ ایک دفعہ سیکھا، سیکھ گئے۔ لیکن جو جذبہ عمل ہے، موٹیویشن ہے، وہ جو قوت ارادی ہے کہ میں یہ کام کروں، وہ کیسے ملے گا؟ نوکری تو آپ کریں گے کیونکہ بھوک روز لگتی ہے، ادھر کھا کے فارغ ہوں گے، تھوڑی دیر کے بعد پیٹ کہے گا حل من مزید، تو وہ تو بیٹھنے نہیں دے گا۔ ادھر بچے ہیں، بیوی ہے، لوگ ہیں، ہر طرف سے دباؤ ہے، کچھ کرو، کرنا پڑے گا، کرے کیے بغیر گزارا نہیں، کرنا چاہیں نہ کرنا چاہیں، یہ تو کیا ہی جاتا ہے۔ اس کے لیے کسی جمعے کی ضرورت نہیں، کسی نبی کی ضرورت نہیں، کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں، کسی مبلغ مسلح کی ضرورت نہیں، سب کریں گے۔ بلکہ وہ تو اب زمانہ تھوڑا بدل گیا، اب کہتے ہیں پہلے پاؤں پہ کھڑا ہو لے تو اس کے بعد شادی کرائیں گے۔ پہلے کوئی اگر کہے نا یہ بچہ ذرا ذمہ دار نہیں ہے، کہتے شادی کرا دو، خود ذمہ بوجھ پڑے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ پرانی حکمتیں یہ تھیں، جب وزن آئے گا بوجھ پڑے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والے تو اللہ تعالیٰ نے اندر ایسی موٹیویشن رکھ دی ہے کہ بندہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن نماز کی طرف نہیں آنے کے لیے تیار ہوتا، روزے کی طرف آنے، اس کے لیے کوئی زیادہ بڑا جذبہ چاہیے ہوتا ہے۔ وہ ایک جگہ پہ ایک پیر صاحب جو ہے نا ایک دفعہ بات کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں یار میرے پاس لوگ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں استاد جی دعا کریں میں نماز پڑھوں، استاد جی دعا کریں میں حج پہ جاؤں۔ کسی نے آج تک مجھے یہ نہیں کہا کہ دعا کریں میں دکان کھولوں، کہ دکان خود کھول لیتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اندر اپنی دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے کا مادہ اندر موجود ہے، اس کے لیے باہر سے کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، از خود ہے۔ لیکن جو دین کے کام ہیں اس کی طرف آنے کے لیے جو جذبہ محرکہ، وہ تحریک کے جو عمل پر آمادہ کرے، وہ اندر موجود نہیں ہے۔ اور اس تحریک کا دوسرا نام ایمان ہے، یقین ہے اللہ پر، آخرت پر۔ اس یقین کے بغیر وہ تحریک نہیں پیدا ہوتی۔ نماز پڑھنے کا دنیا کا فائدہ تو نہیں ہے نا، وہ آخرت کی جواب دہی ہے جو آپ کو آمادہ کرے گی۔ روزہ رکھنے پر آخرت کی جواب دہی آمادہ کرے گی۔ اب یہ سچ اور جھوٹ کا فرق ہے۔ سچ بولنے سے دنیا کا نقصان ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ آپ جھوٹ بول کے زیادہ نفع کما سکتے ہیں، سچ بول کے آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ دیانت امانت سے نقصان ہوتا ہے، خیانت سے لوگ جو ہے نا ارب پتی بن جاتے ہیں۔ دیکھ لیں، آپ آگے پیچھے دیکھ لیں۔ تو یہ نقصان کیسے دنیا کا کوئی گوارا کرے؟ جب تک کہ آخرت کا یقین نہ ہو یہ نقصان آدمی نہیں کر سکتا۔ اب ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں، دنیا نقد ہے، آخرت ادھار ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے جو دنیا کے لیے محنت کی نا، وہ شام کو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے محنت کی، حلوہ پکایا، میٹھا کھایا۔ آپ نے جو اللہ کے لیے محنت کی اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلا۔ آپ نے نمازیں پڑھی، آپ نے روزے رکھے، آپ نے ذکر کیا، آپ نے پتہ نہیں کیا کیا محنتیں کی، مشقتیں کی، کوئی پتہ ہی نہیں کدھر گئی۔ اور انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جس سے اسے فائدہ ملے وہ کرتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے نا، وہ کام کرتا ہے آدمی۔ آپ نے یہ کام شروع کیا، اتنا فائدہ ہو گیا، اور کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔
ایک کام شروع کیا اس کا کوئی نتیجہ ہی آپ کے سامنے نہیں آیا تو جذبہ ماند پڑ جاتا ہے. اسی کو دوسرے اعتبار سے میں آپ کے سامنے رکھوں کہ دنیا کے اندر اللہ نے کشش بھی رکھی ہے، یہ اپنی طرف کھینچتی ہے، خود سے کھینچتی ہے. آخرت وہ اب ٹھیک ہے اللہ نے وعدہ کیا جنت ہوگی، اس میں یہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن کس نے دیکھا؟ اور انسانی رویہ کیا ہوتا ہے؟ نو نقد تیرا ادھار. کیا مطلب؟ اگر نقدی 9 مل رہے ہوں نا، ادھار 13 مل رہے ہوں تو 9 لے لو 13 چھوڑ دو. یہ انسانی سوچ ہے، اس کی سمجھ ہے. تو اگر اس کو بار بار نہیں سمجھایا جائے گا کہ آخرت اہم ہے، آخرت اہم ہے، آخرت اہم ہے، روز لیکچر نہیں دیا جائے گا تو دنیا اسے اپنی طرف کھینچ لے گی. اس کے لیے تذکیر ضروری ہے، یاد دہانی. میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں جانے والا ہوں، جہاں اور مجھے کیوں بھیجا گیا ہے، میرے کرنے کے کام کیا ہیں، اور جہاں جاؤں گا وہاں مجھے کس چیز کے پوچھ ہوگی. اس ملک میں سب سے زیادہ سٹیک اب نہ جاگیرداروں کے رہے ہیں نہ سرمایہ داروں کے رہے ہیں، جتنے کے جنرلوں کے پیدا ہو گئے ہیں. آپ کی فوج میں سرمایہ داروں کے بیٹے تو نہیں جاتے، آپ کی فوج میں جاگیرداروں کے بیٹے تو نہیں جاتے، وہ آپ کی مڈل کلاس سے لوگ جاتے ہیں. جو اشرافیہ ہے اس کے ہاں وہ سوچ نہیں ہے کہ دین کو غلبہ کرنا ہے. آج ہم احیاء اسلام کی بات کرتے ہیں، آج ہمارے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، آج ہمارے پاس پورا استدلال ہے مغرب کے مقابلے میں پیش کرنے کے لیے کہ سیاسی نظام کون سا اچھا ہے، معاشی نظام کون سا اچھا ہے. پوری دنیا میں ایک ہی خبیث تہذیب چھا گئی، اسی پر مبنی نظام سیاست، اسی پر مبنی نظام معیشت، اسی پر سماجی نظام، ہر طرف ایک ہی تہذیب غالب ہو گئی. گویا اسلام مغلوب ہو گیا، جیسے رات چھا جاتی ہے پوری طرح ہر شے کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. یہ تو بہکاوا ہے نا، یہ ڈائن کو کہتے ہیں. ماں جیسی ریاست ہے وہ ڈائن ہے، ماں جیسی نہیں ہے. سب کچھ ٹیکسوں کی مد میں چھین لیتے ہیں لوگوں سے، چوس لیتے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے ان کا خون چوستے ہیں. میدان میں جیتی ہوئی جنگ ہم ٹیبل پر ہار جاتے ہیں. فلسطین میں کیا ہوا؟ یہ معاہدے ہی تھے نا، یہ اقوام متحدہ کے سارا پھیلایا ہوا گن تھا. فارکلیت آئے گا، اس کے 1000 سال کے بعد وہ جو پرانا ابلیس ہے وہ یاجوج ماجوج کے لشکر لے کے قدسیوں کے شہروں پہ ٹوٹ پڑے گا. یہ ہے وہ جو یاجوج ماجوج کے ساتھ اس زمانے کا تعلق. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. جو واقعات اس سورہ مبارکہ میں بیان ہو رہے ہیں یہ اب آخری واقعہ ہیں. کوئی بادشاہ ہیں ذوالقرنین کے نام سے جو موسوم کیا ہے جنہیں قرآن نے، اور ان کا ذکر ہے. ذوالقرنین کا جو معنی کیا گیا ہے وہ یہ کہ 2 سینگوں والا. کرن ویسے سینگ کو بھی کہتے ہیں، زمانے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ کوئی بادشاہ جو ایک خیال ہے وہ یہ کہ یہ ایران کے بادشاہ تھے، قیخورس جو مشہور ہے، سائرس یا قیخورس. اور انہوں نے 2 ملک جمع کر کے موجودہ ایران کی بنیاد رکھی تھی. یہ آج سے کوئی 2700-2800 سال پہلے کا واقعہ ہے. تو وہ چونکہ 2 ملک جوڑے تھے تو اس کی مناسبت سے جو اپنا تاج بنایا تھا اس کے اوپر 2 سینگ لگا لیے تھے، تو ذوالقرنین کے طور پر یہ مشہور تھے. اچھا، یہودیوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیا تھا؟ وہ یہ ہوا تھا کہ جب یہ بالکل بچپن میں ان کے کوئی انقلاب آیا، ان کا پورا خاندان قتل کر دیا گیا. ایک کوئی غلام تھا جو اس بچے کو اپنے ساتھ لے کے جنگل میں نکل گیا. اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب بنی اسرائیل جو ہے نا وہ عراق میں قید کی زندگی بسر کر رہے تھے، تو جنگل میں اسی طرح کوئی نبی یا کوئی نیک آدمی جو ہے وہ بھی اپنے مشکل دن کاٹ رہا تھا. تو یہ اس نبی کی یا اس نیک آدمی کی صحبت میں رہے تو ان کے کردار اور اوصاف جو ہے نا وہ اس کے زیر تربیت پروان چڑھے ان کا کردار. اور بعد میں انہوں نے آ کے نہ صرف اپنا ملک فتح کیا بلکہ یہ کہ اس کو دگنا بھی کر دیا، 2 ملک جمع کر کے وہ بنا لیا. اور یہی وہ بادشاہ ہے کہ جس نے پھر عراق پر حملہ کیا تھا اور یہودیوں کا موسن بنا بہی مانا کہ اس نے دوبارہ جا کے انہیں یروشلم میں آباد ہونے کی اجازت دی تھی. یہ تو تاریخی طور پر ایک واقعہ ہے، یعنی سائرس ہی وہ شخص تھا، قیخورس. اور ایک رائے یہ ہے کہ وہی در حقیقت ذوالقرنین بھی تھا. بعض لوگوں نے اسکندر اعظم کی بات بھی کی ہے لیکن اس پر وہ باتیں فٹ نہیں آتی جو قرآن مجید نے اس کے متعلق کی ہیں. یہ کوئی صاحب ایمان شخص تھا، اللہ پر ایمان رکھنے والا نیک بادشاہ تھا، جبکہ اسکندر اعظم کا تو آپ کو معلوم ہے جو کچھ بھی وہ تھا. اچھا، اب یہ جس سلسلے میں یعنی جو ترتیب ہے واقعات کی، اصحاب کہف سے ہم چلے تھے ذوالقرنین پہ پہنچ گئے. اصحاب کہف کون ہیں؟ مفلوق الحال، مجبور و مقہور، مظلوم
اور جن کے پاس نہ کوئی طاقت، ایمان بچانے کے لیے انہیں غار میں پناہ لینا پڑا ہے. اور ذوالقرنین کون ہے؟ صاحب ایمان بادشاہ ہے، قوت ہے، اقتدار ہے، تسلط ہے، سلطنت ہے. تو گویا یہ اشارہ کر دیا گیا کہ اگر ایک وقت جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے نکلے، پھر غار ثور سے ہوتے ہوئے ایک وقت فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے، درجہ بدرجہ بات وہاں تک پہنچی، تو وہ تو ایک زندگی میں ہو گیا. لیکن جو اسلام کی نشت ثانیہ ہوگی، یہ رات چھا جائے گی اور رات کے بعد جو دوبارہ صبح آئے گی تو وہ درجہ بدرجہ ہوگی. بلکہ یہ رات چھا جائے گی سے مجھے یاد آیا کہ میں آپ کے سامنے کم از کم یہ بات بھی رکھ دوں کہ اگر یہ پورا دیکھیں نا، آدم علیہ السلام سے لے کے جو پوری تاریخ ہے، اس کے درمیان یہ آیا نا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تو پوری تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیچھے کی تاریخ ہے اسے قرآن مجید جو یہ قرآن یعنی ہدایت کی جو روشنی ہے اسے چاند سے موسوم کرتا ہے. کَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، یہ سورہ مدثر میں آپ کو 3 آیات ملیں گی. اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہدایت کی جو روشنی تھی وہ چاند کی چاندنی کی مانند تھی. عیسیٰ علیہ السلام پر آ کے وہ رک گیا، وہ چاند بھی جو ہے نا چمکنا رک گیا، اور اس کے بعد یہ 600 سال کا جو ہے نا فترت کا زمانہ ہے، یہ گویا رات ہے. لیکن اب وہ رات پیٹھ موڑ رہی ہے، وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ، اب وہ رات واپس جا رہی ہے، وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، اب صبح طلوع ہو رہی ہے. اب یہ جو ہے نا سراج منیرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رسالت، وہ سورج کی مانند طلوع ہو رہی ہے. اچھا یہ جگمگائے گی، لیکن پھر اس کے بعد یہ اس کی بھی ڈلوان ہے. اب وہ جو ڈلوان جو بالکل دن رات میں ڈلا ہے، وہ جا کے کب ہوا؟ وہ سورہ انشقاق کا مضمون ہے کہ وہ وہ اس میں ذکر آتا ہے کہ جب شفق رہ جائے رات کی، بس وہ باقی رہ جائے، فلا اقسم بالشفق، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، یعنی سورج غروب ہو چکا ہے، تھوڑی دھندلی سی روشنی کچھ باقی ہے، ٹمٹماتی روشنی باقی ہے. گویا آپ وہی جو غار میں بیٹھنے والا عمل ہے وہ شروع ہو گیا. غار میں جتنی کچھ روشنی آتی ہے اتنی سی روشنی ہے، باقی دن اب غروب ہو چکا ہے. وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، اور رات ایسے چھا جائے جیسے سب کو اس نے اپنے اندر ڈھانپ لیا ہو، پوری دنیا میں ایک ہی خبیث تہذیب چھا گئی، وہ اسی پر مبنی نظام سیاست، اسی پر مبنی نظام معیشت، اسی پر سماجی نظام مبنی، سب ہر طرف ایک ہی تہذیب جو ہے وہ غالب ہو گئی. گویا اسلام مغلوب ہو گیا. جیسے رات چھا جاتی ہے پوری طرح ہر شے کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، اس طرح نیکی کی ہر بات اس خباثت کے نیچے سمٹ کے اور دب کے رہ گئی. لیکن والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جو آہستہ آہستہ پورا ہوتا ہے. پہلی رات میں تھوڑا سا، پھر اگلی رات میں اس سے اور بڑھ جاتا ہے، کرتے کرتے 14ویں کا پورا گولا. یہ جو میں نے آپ کے سامنے مجدد الف ثانی سے عمل شروع کیا اور یہاں تک پہنچایا، تو یہ در حقیقت وہی درجہ بدرجہ اللہ نے بڑھا کے یہاں تک پہنچایا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یعنی ہم تمہیں اٹھائیں گے درجہ بدرجہ. یہ جو دوسری اٹھان ہوگی، نشت ثانیہ جو ہوگی، یہ صدیوں پر محیط عمل ہے جس کے نتیجے میں یہ ہوگا. اب یہ پورا پروسیس ہم سمجھ لیں تو ہوگا کیا. آج ہم ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، آج ہم احیاء اسلام کی بات کرتے ہیں، آج ہمارے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، آج ہمارے پاس پورا استدلال ہے مغرب کے مقابلے میں پیش کرنے کے لیے کہ سیاسی نظام کون سا اچھا ہے، معاشی نظام کون سا اچھا ہے. یہاں بیٹھ کے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں علماء کا کردار جو ہے نا نظر آتا ہے. یہ تو وہ خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات والا تھا. لیکن اگر آپ اس پورے پروسیس کو سامنے رکھیں تو اس وقت اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. اگر اس وقت وہ عمل نہ کیا جاتا تو یہ جو بعد میں یہ بڑی بڑی جو شخصیات پیدا ہوئی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، علامہ اقبال ہوں یا مولانا مودودی ہوں، یا یہ بھی نہ ہوتے. پھر کدھر سے آتے؟ تو ہر موقع پر جو اس وقت جو کام کر رہا ہے اس کی اہمیت ہوگی، اور جب اس سے اگلے مرحلے میں جائیں گے وہاں سے نیچے دیکھیں گے وہ آپ کو گھٹیا نظر آئے گا. لیکن آپ اس موقع کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس وقت اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا جو ہو سکتا تھا. اسی طرح جب آپ دیکھیں تحریک پاکستان، یہ کن لوگوں نے برپا کی تھی؟ وہ ایک طنز کیا جاتا ہے نا کہ مسلم لیگ کے جو ہے نا وہ چلیں جو بھی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی کوئی صاحب کردار لوگ تو نہیں تھے ان میں، وہ شرابی کبابی بھی تھے اور لچل ونم بھی تھے، ہر طرح کے لوگ شامل ہو گئے تھے، اور تحریک انہوں نے برپا کی ہوئی تھی. تو اگر وہ یہ نہ کرتے تو انڈیا ہندو کے مقابلے میں آپ کیسے وہ طاقت پکڑتے کہ ملک بنانے کے قابل ہوتے؟ یعنی پہلے لوگوں کو نیک بناؤ تو پھر یہ سارا کام ہوگا. یہ اس وقت اتنا ٹائم ہی نہیں تھا نیک بنانے کا.
اور وہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے ذریعے سے کر دیا. اور دوسرے ذریعے سے وہ بات بلکہ رہ گئی تھی کہ پنجاب تربیت میں جو پیچھے رہ گیا تھا تو صرف ایک مولانا مودودی ہی نہیں آئے, پھر یہاں پہ بہت اللہ تعالیٰ نے مختلف جو گروہ کھڑے کیے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پنجاب ہی نہیں, ہمارے پورے ملک کی جو مڈل کلاس ہے نا, اس کے لاشعور میں دین کا یہ تصور جا کے بیٹھ گیا. کریں نہ کریں عمل علیحدہ بات ہے, لیکن دین کے لاشعور میں ان کے لاشعور میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے, دین بلند جو ہے اقامت دین ہونا چاہیے, اللہ کا دین نافذ ہونا چاہیے. اور اب اس پہ ایک بات اور سمجھ لیں, اشرافیہ آپ کی ایک علیحدہ, وہ جو بھی یہاں کے لینڈ لارڈ تھے اور جاگیردار تھے یا پھر وہی سرمایہ دار بن گئے, وہ ایک علیحدہ کلاس ہے. آپ کی فوج میں سرمایہ داروں کے بیٹے تو نہیں جاتے, آپ کی فوج میں جاگیرداروں کے بیٹے تو نہیں جاتے, وہ آپ کی مڈل کلاس سے لوگ جاتے ہیں. تربیت ان کی وہ ہو جاتی ہے, ظاہر ہے وہ آپ ایبٹ میں جائیں گے یا جس بھی کالج میں, وہ پھر کرتے کرتے انہیں اس رنگ میں ڈالتے ہیں ضرور, لیکن یہ کہ وہ جو ہے نا وہ جاتے نیچے سے, بعد میں ان میں خواہش پیدا ہو جائے لینڈ لارڈ بننے کی تو ایک علیحدہ بات ہے, پھر وہ کرپشن بھی کریں گے. وہ جو پیدائشی سونے کا چمچ لے کے پیدا ہو اس کا لالچ کم ہوتا ہے, محروم جو ہوتا ہے اس کا زیادہ ہوتا ہے, وہ بات علیحدہ ہے. لیکن اس کے بھی وہ جو اشرافیہ ہے اس کے ہاں وہ سوچ نہیں ہے کہ دین کو غلبہ کرنا ہے, لیکن یہ جو مڈل کلاس ہے اس کے تحت شعور میں وہ سوچ موجود ہوتی ہے, کسی نہ کسی درجے میں موجود ہوتی ہے. اور یہ اب اللہ کی طرف سے ہوا کہ اس ملک میں سب سے زیادہ سٹیک اب نہ جاگیرداروں کے رہے ہیں نہ سرمایہ داروں کے رہے ہیں, جتنے کے جنرلوں کے پیدا ہو گئے ہیں. تو انہوں نے تو اپنے سٹیج کے لیے بھی ملک بچانا ہی ہے. تو اگر انہوں نے ایٹم بم فرض کریں اپنے لیے بھی بنایا ہو, ساتھ وہ کہیں دبی ہوئی سوچ بھی ہو, تو جب مشکل وقت آتا ہے تو انہیں بھی لا الہ الا اللہ یاد آتا ہے قوم کو جگانے کے لیے, اٹھانے کے لیے. ابھی جیسے آپ نے مئی کے اس میں دیکھا, وہ دین کا اس طرح ایک جو ہے نا, بلکہ اب وہ ریورس ہو گیا سارا کام ہی. مشرف کے دور میں ایسی صورت بنی تھی کہ فوج کے اداروں کے اندر جتنی بھی اکیڈمیاں ہیں یا ان کے تربیتی جو کالجز ہیں, ان کے اندر آپ دو قومی نظریے کی اور نظریہ پاکستان کی بات نہیں کر سکتے تھے. وہاں پہ گامدی صاحب کا توتی بولتا تھا, اور وہ اس پوری فکر کو ایک یعنی وہ کہتے تھے یہ ساری دہشت گردی نے اس سے جنم لیا ہے, اور یہ تو ہماری اسلاف میں ملتی ہی نہیں. یہ پہلا شخص جو ہمیں نظر آتا ہے یہ بدعت ایجاد کرنے والا وہ شاہ ولی اللہ ہے, اور بعد میں مودودی صاحب اور علامہ اقبال, انہوں نے یہ فتنہ پیدا کر دیا ہے. یہ سوچ تھی, یہی ان کو پڑھائی جا رہی تھی. لیکن یہ کہ اب اس میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے. معلوم ہوا کہ اس سوچ کے ساتھ تو آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے, مقابلہ کیسے کریں گے دشمن کا. تو اب وہ بالکل ریورس ہو گیا ہے. اب دو قومی نظریے کی بات شروع ہو گئی ہے. آیتیں پڑھی جا رہی ہیں جی, ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا ہے قل هو اللہ احد بھی کسی کو نہیں آتی, سورہ اخلاص سے بھی محروم طبقہ حکمران تھا. اب آیتیں پڑھی جاتی ہیں, پوری جو ہے نا وہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں. تو یہ فرق پڑ گیا ہے وہی, لیکن ہو رہا ہے درجہ بدرجہ. اللہ تعالیٰ جو ہے نا درجہ بدرجہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں. پہنچنا کہاں ہے؟ اسلام کے اقتدار تک, ذوالقرنینی دور تک, وہاں تک جانا ہے. یعنی اسلام یہ جو دوبارہ شروع ہوا تو یہ اصحاب کہف سے ہی چل کے پہنچا, اقتدار تک پہنچے گا. اب اس کی دہلیز پہ پہنچ گئے. یہ پچھلے سارے مراحل گزر چکے, اب وہ اقتدار کا مرحلہ باقی ہے اور بہت نزدیک ہے. بلکہ قومی اقتدار تو قائم ہو چکا, اب اس میں اسلامی رنگ کا داخل ہونا باقی ہے. اس لیے میں نے مثال دی تھی موسیٰ علیہ السلام کی, کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک نئی قوم پیدا نہیں کی, جو پہلے سے موجود قوم تھی, اچھے برے جیسے بھی تھے ان سب کو ساتھ لے کے تو وہ انہوں نے انہیں آزادی دلوائی, سیاسی آزادی دلوائی. تو تب جا کے ممکن ہوا کہ وہ فلسطین کے اندر اقتدار حاصل کریں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ, یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا, ان کو بتائیے کہ اس کے بارے میں اس کا کچھ احوال میں آپ کو سناتا ہوں, سارا نہیں کچھ سناتا ہوں. مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ, ہم نے اسے زمین میں غلبہ عطا کیا تھا, بادشاہی دی تھی. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, اور اس کو ہم نے تمام اسباب جو بھی اقتدار کے اسباب ہوتے ہیں, طاقتیں کو وہ اسے مہیا کیے تھے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا, تو اس نے ایک مہم کے لیے تیاری کی, یعنی ایک کوئی علاقہ فتح کرنے کے لیے اس نے جو ہے نا وہ اپنے سامان جو ہے نا وہ جنگ جمع کیا. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس, یہ اگر ایران سے چلے ہیں مغرب کی طرف چلے ہیں تو یہ ترکی کی جانب گئے ہوں گے, اور عام طور پہ یہ ایران کی جو فتوحات کا سلسلہ ہوتا تھا تو یہ قسطنطنیہ تک جاتا تھا, اور مولانا ابوالکلام کی رائے یہی ہے کہ وہ ترکی تک انہوں نے فتح کیا, اس قسطنطنیہ تک. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس, یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کی جگہ پہ پہنچے. وجدہا تغرب فی عین حمیۃ, تو اسے پایا, یعنی خشکی ختم ہوئی, آگے سمندر تھا, تو اس سورج کو پایا کہ وہ غروب ہو رہا ہے ایک ندی میں, ایک چشمے میں غروب ڈوب رہا ہے.
वजद इंदहा कौमा, तो वहां पे उन्होंने एक कौम को पाया। अब अगर ये वही बात ठीक है तो यानी तुर्क कौम को पाया। कुलना या ज़ुल्करनैन, हमने कहा ए ज़ुल्करनैन, इन याजूज इन इम्मा अन तुअज़्ज़िब व इम्मा अन तत्तख़िज़ फ़ीहिम हुस्ना, अगर तुम चाहो तो ये जो अब तुमने जिनको फतह कर लिया है, जो अब तुम्हारे गुलाम है एक तरह से, चाहो तो इनके साथ अच्छा सलूक करो और चाहो तो